وہ ایک نیک طبیعت، خوش اخلاق اور پسندیدہ عادات کا حکمران تھا۔ بادشاہ کی حیثیت سے وہ قدر شناسی اور حق گوئی میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ ایک بار اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس نے غیر مسلم منگولوں کے ساتھ بارہا جنگیں کی ہیں، انہیں کئی بار شکستوں سے دوچار کیا اور مسلمانوں کو ان کے ظلم و بربریت سے بچایا۔ اس لیے اگر مساجد کے امام ممبر پر اس سے المجاہد فی سبیل اللہ کے لقب سے یاد کرے تو یہ کچھ نامناسب نہ ہوگا۔ اس خیال کے پیش نظر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا، جب کسی مبارکباد کے موقع پر سلطنت کے علماء اور قاضی قصر میں حاضر ہوں تو تم ان کے پاس کسی آدمی کو بھیج کر کہنا کہ جمعے کے خطبوں میں وہ مجھے المجاہد فی سبیل اللہ کے لقب سے یاد کرے۔ اتفاق سے ان دنوں ایک شادی کے معاملے میں سب علماء، قاضی اور مفتی صاحبان قصر میں حاضر ہوئے اور اسے مبارکباد دی۔ اس موقع پر اس کی بیوی نے اس کی ہدایت کے مطابق ان علماء سے درخواست کی کہ اسے خطبوں میں المجاہد فی سبیل اللہ کہہ کر پکارا جائے۔ اس کی بیوی کا یہ پیغام سن کر تمام قاضیوں اور علماء نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور کہنے لگے، اسے المجاہد فی سبیل اللہ کے نام سے خطبوں میں یاد کرنا جائز ہے۔ آخرکار مہینے کی پہلی تاریخ کو جب یہ قاضی اور علماء ایک جماعت کی صورت میں اس کی خدمت میں دست بوسی کے لیے حاضر ہوئے تو علماء کے سربراہ قاضی فخر الدین نے اس سے درخواست کی، ہم تمام علماء، قاضیوں اور مفتیوں کی یہ خواہش ہے کہ کیونکہ آپ نے بارہا غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کی ہے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ خطبوں میں المجاہد فی سبیل اللہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ یہ سن کر وہ جو اس وقت شہنشاہ تھا زار و قطار رونے لگا اور ان علماء اور قاضیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اپنی بیوی کو میں نے اس طرف متوجہ کیا تھا اور اس نے میری ہی ماں پر آپ لوگوں سے یہ درخواست کی تھی۔ پھر اپنی بیوی سے اس موضوع پر بات چیت کرنے کے بعد میں نے اپنے اس ارادے پر تنہائی میں غور و فکر کیا تو مجھے اپنے ان الفاظ پر بڑی ندامت ہوئی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو ہرگز اس لقب کا مستحق نہیں سمجھتا۔ میں نے اب تک جتنی بھی جنگیں کی ہیں ان میں کوئی بھی جنگ ایسی نہیں تھی جو خداوند قدوس کی رضا، شوق شہادت یا کلمہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے کی گئی ہو۔ میں نے ہر لڑائی اس مقصد کے پیش نظر لڑی کہ میری شہرت میں اضافہ ہو اور مجھ پر زیادہ سے زیادہ اعتبار اور اعتماد کیا جائے۔ اس موقع پر علماء کرام اور قاضیوں نے ہر چند اس کی شکوک رفع کرنے کی کوشش اور المجاہد فی سبیل اللہ کا لقب اس کے لیے استعمال کرنے کی اجازت طلب، لیکن اس نے ایک نہ مانی اور کہنے لگا، میں اس لقب کے قابل نہیں ہوں اور خطبوں میں میرے لیے یہ لقب ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ اپنے آپ کو اس لقب کے قابل نہ سمجھنے والا ہندوستان کا سلطان جلال الدین خلجی تھا جو ہجری 688 میں ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ سلطان جلال الدین خلجی کے تخت و تاج کے مالک بننے سے پہلے ہندوستان میں سلطان شہاب الدین غوری کے غلاموں کی حکومت تھی جسے خاندان غلامہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ خاندان غلامہ کے نامور سلطان غیاث الدین بلبن کی وفات کے بعد اس کے پوتے کیقباد کو ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بنایا گیا۔ یہ کیقباد 3 سال ہی حکومت کرنے پایا تھا کہ وہ لقوہ اور فالج کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ آخرکار اس کا مرض روز بروز بڑھتا چلا گیا اور اس لقوے اور فالج نے اسے بستر پر گرا دیا۔ فالج ہونے کی وجہ سے کیقباد بالکل ہی معذور ہو گیا اور امور سلطنت چلانے کے قابل بھی نہ رہا اور سلطنت کے کاموں میں برائے نام ہی حصہ لیا کرتا تھا۔ بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر سلطنت کے امراء میں سے ہر کوئی حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا۔ ہر امیر کے سر میں حکمرانی کا سودا سوار ہو گیا۔ اس صورتحال کے پیش نظر چند معزز اراکین حکومت نے یہی مناسب سمجھا کہ فالج زدہ بادشاہ کیقباد کے بیٹے کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا جائے جس کا نام کیومرث تھا۔ اس کی عمر اس وقت 3 سال تھی۔ ان امراء کا خیال تھا کہ کیومرث کو سلطان شمس الدین کا لقب دے کر تخت نشین کر دیا جائے۔ کیقباد کی بیماری کی وجہ سے کیقباد کے جس قدر امراء اور سالار تھے وہ تخت نشینی کی وجہ سے 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔
ایک گروہ جلال الدین خلجی کا حامی تھا اور یہ گروہ چاہتا تھا کہ جلال الدین خلجی کو ہندوستان کا سلطان بنایا جائے۔ دوسرا گروہ ایک دوسرے ترک امیر ایتمر کی سربراہی میں تھا۔ یہ گروہ اس کو سلطان شمس الدین کا خطاب دے کر تخت نشین کرنا چاہتا تھا۔ امراء کا جو گروہ جلال الدین خلجی کا حامی تھا اس نے اس وقت بہادر پور میں قیام کر رکھا تھا، اور جو گروہ دوسرے ترک امیر ایتمر کا حامی تھا انہوں نے اس وقت چبوترا ناصرہ کے قریب میدان میں قیام کیے ہوئے تھا، جبکہ ہندوستان کا سلطان کیقباد بیماری کی حالت میں مجبور اور لاچار پڑا ہوا تھا۔ شاہی طبیب اس کے ساتھ رہتے تھے اور اس کے علاج میں مصروف تھے۔ جب کبھی بھی کسی سلطنت میں اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں کہ بادشاہ بیمار ہو جاتا ہے، امور سلطنت کے کام نبٹانے کے قابل نہیں رہتا، تو ملک کے اندر امن و امان کو ضرور نقصان پہنچتا ہے اور طرح طرح کے فتنے فساد پیدا ہوتے ہیں اور آپس کا اتفاق اور اعتماد ضرور خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہاں بھی کیبتاد کی بیماری کی وجہ سے طرح طرح کے جھگڑے پیدا ہو گئے تھے۔ ہر گروہ دوسرے کا شدید مخالف نظر آنے لگا۔ کچھ امراء تو اس کوشش میں نظر آنے لگے کہ کیومرث کو، جو کہ ان کے قبضے میں ہے، اپنا بادشاہ تسلیم کر کے جلال الدین اور دوسرے خلجی امراء کو ہلاک کر دیا جائے اور خود حکومت پر قبضہ حاصل کر لیا جائے۔ اس ارادے کے پیش نظر ترکوں کے اس گروہ نے خلجی امیروں اور سرداروں کی ایک فہرست تیار کی اور سر فہرست جلال الدین خلجی کا نام لکھا گیا اور ارادہ کیا گیا کہ ان سارے خلجی امراء کو قتل کر دیا جائے۔ جلال الدین خلجی، جس نے اس وقت اپنے حامیوں کے ساتھ بہادر پور میں قیام کر رکھا تھا، اسے جب مخالف گروہ کے اس ارادے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے تمام ہم قوم امراء اور سرداروں کو اکٹھا کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنا ہمراز بنا لیا۔ انہی دنوں جلال الدین خلجی کے مخالف گروہ کا سربراہ ایتمر جلال الدین کے پاس بہادر پور اس ارادے سے گیا کہ اسے چبوترا ناصرہ تک آنے کی دعوت دی جائے، اور جب وہ یہ دعوت قبول کر کے چبوترا ناصرہ پہنچے تو اسے گرفتار کر کے اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ جلال الدین کو بھی ایتمر کے ان ارادوں کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا جس وقت ایتمر بہادر پورہ میں جلال الدین کے پاس پہنچا تو جلال الدین کے حامیوں نے غصے اور غضب میں آ کر اس ترک امیر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد جلال الدین کے حامی حرکت میں آئے۔ جلال الدین کے بیٹے، جو اپنی شجاعت اور دلیری کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھے، لشکر لے کر دوسرے گروہ کی طرف بڑھے۔ دونوں گروہوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ اس وقت دوسرے گروہ کے پاس متوقع حکمران 3 سالہ کیومرث بھی قیام کیے ہوئے تھا۔ جلال الدین خلجی کے لشکر نے دوسرے گروہ پر حملہ آور ہو کر بہت سوؤں کو قتل کیا۔ جس خیمے میں کیومرث قیام کیے ہوئے تھا، اس خیمے کا پردہ چاک کر کے کیومرث اور اس کے ہر دل عزیز امیر فخر الدین کوتوال کے بیٹوں کو بھی حراست میں لے لیا اور ان سب کو گرفتار کر کے بہادر پور میں جلال الدین خلجی کے پاس لے گئے۔ دوسرے گروہ کے مسلح جوانوں نے ان کا پیچھا کیا، لیکن جلال الدین کے بیٹوں اور سالاروں نے راستے میں ہی کیومرث اور اس کے ہم نوا امراء کا خاتمہ کر دیا، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور خود بہادر پور میں جلال الدین کے پاس پہنچ گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دہلی کے اکثر باشندے خلجیوں کے اقتدار کو پسند نہ کرتے تھے، لیکن دہلی کے امراء اور سالار جلال الدین خلجی کے حق میں تھے۔ اسی بنا پر اہل دہلی کا ایک بہت بڑا گروہ کیومرث کی مدد کے لیے خلجیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ لوگ دروازے پر آ کر جمع ہو گئے، لیکن انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی اور انہیں منتشر کر دیا گیا۔ اس کے بعد دہلی کے امراء کے علاوہ دیگر امراء کی ایک بہت بڑی تعداد اس دن جلال الدین کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہو گئی، جس سے جلال الدین خلجی کی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ ہوا۔ ابھی تک کیونکہ ہندوستان کا فالج زدہ سلطان زندہ تھا، اس کے بعد نے اپنے دور میں کچھ لوگوں کو کسی وجہ سے قتل کروا دیا تھا۔ جلال الدین خلجی نے کیقباد کے ہاتھوں قتل ہونے والے لوگوں کے بچوں کو ایک جگہ جمع کیا
انہیں اس بات پر اکسایا کہ وہ اپنے ماں باپ کا بدلہ کیکبات سے لے۔ یہ ترک بچے اس پر تیار ہو گئے اور اکٹھے ہو کر کیکبات کی طرف روانہ ہوئے، جو بیماری کی وجہ سے پہلے ہی ادموا ہو چکا تھا اور صرف سانس کا رشتہ باقی تھا۔ ان بچوں نے کیکبات کے پاس جا کر اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر 2-4 ضربیں لگائیں، اس کا خاتمہ کر دیا، پھر اس سے دریائے جمنا میں بہا دیا۔ ایسا کرنے کے بعد جلال الدین کے سامنے 2 بڑی رکاوٹیں تھیں، ایک سلطان غیاث الدین بلبن کا بیٹا بغرا خان جو اس وقت لکھنوتی کا حاکم تھا اور وہی قیام کیے ہوئے تھا، اور دوسرا سلطان غیاث الدین بلبن کا بھتیجا ملک چجو جو حکومت کا دعوے دار بھی تھا۔ اب جلال الدین خلجی نے سلطان کا لقب اختیار کیا اور ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ اس نے ملک چجو کو کڑا کا حاکم مقرر کر کے اودھ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس طرح پہلی بار سلطان غیاث الدین بلبن کے پوتے کیکبات کے انتقال کے بعد ہندوستان کی حکومت سلطنت غور کے ترک نژاد غلاموں کے ہاتھوں سے نکل کر خلجیوں کے قبضوں میں چلی گئی تھی، اور ہندوستان میں خلجیوں کا پہلا سلطان جلال الدین خلجی ہوا۔ سلطان جلال الدین خلجی جب تخت نشین ہوا، اس وقت اس کی عمر 70 سال تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے ظلم و جبر سے کنارہ کشی اختیار کرنے اور لطف و کرم کو اپنا شعار بنانے کا عہد کیا۔ ان صفات کو اس نے پوری طرح اپنایا اور زندگی بھر کسی کو تکلیف نہ پہنچائی۔ جلال الدین کو اہل دہلی پر پورا بھروسہ اور اعتماد نہ تھا، اس لیے اس نے کیلو کھری کے مقام پر اپنا ٹھکانہ بنایا اور وہاں محل اور دوسری عمارتوں کی تعمیر کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان جلال الدین نے دریائے جمنا کے کنارے ایک بڑا خوبصورت باغ بھی لگوایا۔ اس باغ کے ارد گرد پتھر اور چونے کی ایک فصیل بنوائی تھی۔ وہ اپنے امراء اور حمایتیوں کو ہمیشہ عمارات تعمیر کرنے کی ترغیب دیتا رہتا تھا۔ جلال الدین نے نئے دارالحکومت کیلو کھری میں مسجدوں اور بازاروں کا ایک خوبصورت سلسلہ بھی تعمیر کر کے اسے شہر نو کا نام دیا۔ اس نئے شہر اور نئی عمارت کی تعمیر کی وجہ سے دوسرے امراء اور سالار بھی اس شہر میں آنے لگے۔ سرکردہ لوگوں نے بادشاہی محل کے آس پاس اپنے محل تعمیر کروانے شروع کر دیے۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ دہلی کا قدیم شہر ویران ہو گیا اور شہر نو ترقی کرتا چلا گیا۔ سلطان جلال الدین نے تخت نشین ہونے کے بعد ابتدائی ایام میں ملک گیری کی طرف توجہ بھی دی اور سلطنت کے امور کی انجام دہی میں سیاست سے بھی کام لیا۔ اس نے خاندان غلامہ کے آخری نامور سلطان غیاث الدین بلبن کے بھتیجے ملک چجو کو کڑا کا حاکم مقرر کیا اور اسے اودھ کی طرف روانہ کیا۔ اپنے بھائی کو بھی خطاب دیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بھی خطابات سے نوازا۔ بڑے بیٹے کو اختیار الدین خان خانہ، منجلے کو ارکلی خان اور سب سے چھوٹے کو قدر خان کے خطاب دیے۔ ان میں سے ہر ایک کو اس نے جاگیر بھی عطا کی۔ اس کے علاوہ سلطان جلال الدین نے اپنے بھائی شہاب الدین مسعود کے بیٹوں یعنی اپنے بھتیجوں کو بھی شاہی عنایت سے نوازا۔ ان میں علاؤ الدین خلجی جو بعد میں ہندوستان کا بادشاہ بنا، اس کا بھائی الماس بیگ قابل ذکر ہے۔ ان دونوں کی پرورش بھی سلطان جلال الدین خلجی نے کی اور علاؤ الدین کو اپنے امراء میں شامل کیا اور اس کے بھائی الماس بیگ کو بھی خطاب سے نوازا۔ اس کے علاوہ جلال الدین نے اپنے بھانجے ملک احمد حبیب کو باربک اور ایک سالار ملک خرم کو میرور کے عہدے پر سرفراز کیا۔ خواجہ خطیب کو وزیر مملکت اور فخر الدین کو کوتوال مقرر کیا۔ تخت نشینی کے بعد جب سلطان جلال الدین کے لطف و کرم اور عنایات کی عام شہرت ہوئی اور اس کی خصوصیات اور رحم دلی، اس کے انعام و اکرام کا چرچا چاروں طرف ہوا، تب وہ لوگوں میں ہر دل عزیز ہو گیا۔ ان حالات میں دہلی کے مشہور اور قدیم معزز خاندان کے ارکان جو اس سے پہلے خاندان غلامہ کی ملازمت میں رہ چکے تھے اور خلجیوں کے سامنے سر تسلیم کرنے کو اپنی توہین سمجھتے تھے، وہ بھی دہلی سے نکل کر شہر نو کی طرف گئے۔ ان سب معزز امراء نے بڑے خلوص، عقیدت اور محبت کے ساتھ سلطان جلال الدین کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے ہمدردوں میں شامل ہو گئے۔ جب سلطان جلال الدین نے یہ دیکھا کہ ہر عام و خاص سبھی اب مطمئن ہیں
اور چاروں طرف امن و امان کا دور دورہ ہے، تو وہ کیلو کھری کا محل چھوڑ کر قدیم دہلی میں آیا۔ جب وہ دہلی کے بادشاہی محل کے قریب پہنچا تو اس نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور دہلی کے بادشاہوں کے تخت پر رونق افروز ہوا۔ دہلی کے قدیم تخت پر بیٹھ کر جلال الدین نے لوگوں کو بلند آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں سوچتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کروں۔ ایک وہ دن تھا جب میں اس تخت کے سامنے زمین بوس ہو کر ہاتھ باندھے کھڑا رہتا تھا، اور آج خود اس تخت پر بیٹھا ہوں، اور بہت سے میرے عزیز اور ہمدرد جو ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہیں دست بستہ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ تخت شاہی پر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جلال الدین خلجی نے پہلے سلطان غیاث الدین بلبن کے خاص محل کا رخ کیا۔ جب وہ غیاث الدین بلبن کے محل میں اس جگہ پہنچا جہاں سلطان بیٹھا کرتا تھا، تب جلال الدین خلجی اپنے گھوڑے سے اترا۔ اسے گھوڑے سے اترتے دے کر اس کے ایک امیر حبیب احمد نے اسے فوراً مخاطب کر کے کہا، اب یہ محل آپ کی ملکیت ہے، اسے اپنے خاص محل میں شاہی آداب ملحوظ رکھنا اب آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اپنے امیر کے ان الفاظ کے جواب میں جلال الدین خلجی کہنے لگا، یہ سلطان غیاث الدین بلبن کا محل ہے، وہ میرا آقا تھا۔ اپنے آقا ولی نعمت کی عزت اور حرمت کرنا ہر انسان کا فرض اولین ہے۔ اس پر اس کا امیر حبیب احمد کہنے لگا، اب حضور کو اس محل میں قیام کرنا چاہیے۔ جواب میں جلال الدین مسکرایا اور کہنے لگا، اس محل کی بنیاد سلطان غیاث الدین بلبن نے اس زمانے میں ڈالی جب میں اس کے امراء کی صف میں شامل تھا۔ اس کی تعمیر سلطان بلبن نے اپنے ذاتی روپے سے کی تھی، اس لیے اس محل کے مالک غیاث الدین بلبن کے وارث ہے، نہ کہ میں ہوں۔ اس پر وہ امیر پھر بولا اور کہنے لگا، کسی انتظامات کے پیش نظر ایسی احتیاط کو ملحوظ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ جلال الدین پھر کہنے لگا، میں اس مستعار زندگی کے لیے اسلامی شرع کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد جلال الدین پیادہ پا اس محل میں داخل ہوا۔ جب وہ اس محل کے ایسے مقامات پر پہنچا جہاں سلطان غیاث الدین بلبن بیٹھا کرتا تھا، تو جلال الدین خلجی نے حفظ مراتب کے پیش نظر وہاں پاؤں نہ رکھا، بلکہ اس چبوترے پر بیٹھا جس پر بلبن کے زمانے میں اس کے امراء اور اراکین اس کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ سلطان جلال الدین خلجی کی زندگی کے مزید تفصیلی واقعات کی قسط نمبر 2 ہماری آنے والی ویڈیو میں ملاحظہ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ۔